بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا پہلا لیسن ہے ریسرچ پروپوزل. ڈیفینیشن: A formal written plan of a research project explains what, why and how of the study, serves as a roadmap for researcher and reviewers. پروپوزل کیا ہے؟ یہ ایک ریٹن پلان ہے، ایک بلو فرنٹ ہے، ایک روڈ میپ ہے ریسرچ پروجیکٹ کے لیے. یہ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے وٹ، وائی اینڈ ہاؤ آف دا اسٹڈی. وٹ کیا ہے کہ ہمارا ریسرچ پرابلم کیا ہے، ہمارا ریسرچ کویسچن کیا ہے، اور وائی مین کہ ہمارا جو سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی ہے، ہمارا جو امپورٹنس آف دا اسٹڈی ہے، اینڈ ہاؤ کہ ہم کون سے میتھڈس کو، ہم کون سے پروسیجر کو اسٹڈی کنڈکٹ کرنے کے لیے یوز کریں گے. تو پروپوزل ہمیں وٹ، وائی اینڈ ہاؤ آف دا اسٹڈی کو ایکسپلین کرتا ہے، اور یہ ریسرچر کے درمیان اور ریویور کے درمیان، یہ ریسرچر کے لیے، ریویور کے لیے ایک روڈ میپ کا کام کرتا ہے. Example: if you want to study the effectiveness of a new antihypertensive drug compared with standard treatment and lowering blood pressure, your proposal will show why it matters, what you will measure, blood pressure level, side effects, adherence, and how you will conduct the trials. ٹھیک ہے جی. ایگزامپل میں کیا ہے کہ ایک نیو اینٹی ہائپرٹینسیو ڈرگ ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی افیکٹیونیس کو دیکھتے ہیں ان کمپیریزن جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے اسی کے. تو اس میں وٹ کیا ہے؟ وٹ یہ ہے کہ افیکٹیونیس آف اے نیو اینٹی ہائپرٹینسیو ڈرگ ان کمپیریزن ٹو دا اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ. اور وائی کیا ہے؟ تو وائی بیکاز دا hypertension is a global health issue and the new treatment can improve the patient outcome. and how کیا ہے؟ تو how ہم ایک کلینکل ٹرائل کنڈکٹ کریں گے. ہم جو ہے دو گروپ لیں گے، ایک کنٹرول گروپ ہوگا، ایک انٹروینشنل گروپ ہوگا، اور انٹروینشنل گروپ کو ہم جو ہے ایک نیو اینٹی ہائپرٹینسیو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، اور پھر اس کی کیا دیکھیں گے؟ افیکٹیونیس دیکھیں گے، اس کی سائیڈ افیکٹ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا کیا تھا؟ پروپوزل میں ہم نے پلان کیا تھا کہ پروپوزل نے ہمیں وٹ، وائی اینڈ ہاؤ کے بارے میں ایڈوانس میں ہمارے اسٹڈی کے بارے میں بتا دیا تھا، ایکسپلین کیا تھا. پرپز: تو ہم نے پروپوزل کے بارے میں ہم سمجھ گئے کہ پروپوزل کیا ہے، تو اس کے پرپز کیا ہو سکتے ہیں. پرپز کیا ہے پروپوزل کے؟ کیوں ہم ایک پروپوزل کو جو ہے ڈیزائن کرتے ہیں، کیوں ہم ایک پروپوزل کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو پروپوزل کیا کرتا ہے؟ کنوینس ریویورز یور اسٹڈی ایز امپورٹنٹ، ڈیمانسٹریٹ فیزیبلٹی آف یور پلان، پرووائڈ اسٹرکچر فار یور ریسرچ. پرپز یہ ہے کہ جو آپ کے ریویورز ہے، آپ کا جو اگر ایکیڈیمک پروپوزل ہے تو آپ کا سپروائزر ہے، آپ کا ایکیڈیمک کمیٹیز ہے، جی ایس سی ہے، ایس آر بی ہے، یا ایتھیکل کمیٹیز ہے، تو اسی کو کنونس کرتا ہے. کیونکہ پروپوزل میں ہم ریشنل دیتے ہیں، پروپوزل میں ہم سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی دیتے ہیں، ہم امپارٹنس کو جو ہے بیان کرتے ہیں کہ میرا جو یہ اسٹڈی ہے یہ کیوں امپارٹنس ہے. تو ان لوگوں کو کنونس کرتا ہے پروپوزل. ڈیمانسٹریٹ فیزیبلٹی آف یور پلان، آپ کا جو پلان ہے اس کی فیزیبلٹی، اس کی پاسبلٹی کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ میرا یہ اسٹڈی میں کنڈکٹ کرنے جا رہا ہوں یہ پاسبل ہے، یہ فیزیبل ہے. اور آپ کے اسٹڈی کے لیے، آپ کے ریسرچ کے لیے ایک اسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے، ایک ریٹن پلان پرووائڈ کرتا ہے، ایک اسٹرکچر پرووائڈ کر کے اسی اسٹرکچر کو آپ فالو کرو گے اور اپنے اسٹڈی کو جو ہے وہ کنڈکٹ کرو گے. ایگزامپل: if you claim you will conduct a survey of 10,000 patients in 2 months, reviewers would not believe it. But if you propose 100 patients in a single hospital, it sounds realistic. اگر آپ پروپوز کر رہے ہو کہ میں 10,000 پیشنٹ ود ان 2 months جو ہے وہ سروے کروں گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ فیزیبل نہیں ہے، یہ ریئلسٹک نہیں ہے. تو آپ کے ریویورز، آپ کے سپروائزر، آپ کے ایکیڈیمک کمیٹیز جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ یہ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ پروپوز کر رہے ہو، آپ کلیم کر رہے ہو کہ میں 100 پیشنٹ کو ایک ہاسپٹل میں سروے کر رہا ہوں، تو یہ پاسبل ہے،
یہ ریئلسٹک ہے, یہ جو ہے فیزیبل ہے, تو آپ کے ریویورز اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اس پہ بلیو کریں گے. کی فیچرز, ایک اسٹرانگ پروپوزل کے لیے کیا کوالٹیز ہونا چاہیے, کیا فیچرز ہونا چاہیے, کہ یہ جو فیچرز ہے, یہ جو کوالٹیز ہے, یہ کیا کرتا ہے, آپ کے پروپوزل کو پروفیشنل بنا دیتا ہے, آپ کے پروپوزل کو کنونسنگ بنا دیتا ہے. جیسے کہ کلیئرٹی اینڈ ریسرچ آبجیکٹیوز, آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز کلیئر ہونا چاہیے, میجریبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. لاجیکل فلو آف آئیڈیاز, آپ کے جو پروپوزل میں جو آپ آئیڈیاز ہے, جو پروپوزل کے جو سیکشنز ہے, اس میں ایک نیچرل فلو ہونا چاہیے, ایک لاجیکل فلو ہونا چاہیے, اس کے درمیان ایک لنک ہونا چاہیے. فیزیبل ڈیزائن ود ان ریسورسز, آپ کی جو ریسورسز ہے اس میں آپ کا ڈیزائن جو ہے اس کے ساتھ میچ کر رہا ہو, آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ فیزیبل ہو, آپ اسی ریسورسز میں آپ اپنا اسٹڈی جو ہے کنڈکٹ کر سکتے ہو. ریلیونس ٹو نالج اور پریکٹس, آپ کا جو اسٹڈی ہے وہ کچھ نیو نالج ایڈ کر سکتا ہو, وہ امپرومنٹ لا سکتا ہو, پریکٹس میں وہ جو ہے چینجز لا سکتا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر یہ کوالٹیز ہے آپ کے پروپوزل میں, تو یہ ایک اسٹرانگ پروپوزل ہے, یہ ایک پروفیشنل پروپوزل ہے, یہ ایک کنونسنگ پروپوزل ہے. ٹھیک ہے جی. ایگزامپل ٹو اسیس دا امپیکٹ آف کمیونٹی بیس اویئرنیس کمپین آن ویکسینیشن اپ ٹیک ان 200 چلڈرن انڈر 5 ایئرس آف ایج ان رورل ایریاز. یہ ایک آبجیکٹیو ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ کلیئر بھی ہے, میجریبل بھی ہے, اور ریئلسٹک بھی ہے, کیونکہ ہم 200 چلڈرن ہے اس کی ویکسینیشن اپ ٹیک کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک کمپین جو ہے ویکسینیشن کے لیے اویئرنیس کمپین کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کلیئر, میجریبل اینڈ ریئلسٹک آبجیکٹیو ہے. امپورٹنس آف اے پروپوزل, ایک پروپوزل کی امپورٹنس کیا ہو سکتی ہے. Gain approval from supervisor or funders, act as a contract between researcher and institution, provides a guide during data collection and analysis. پہلے کیا کرتا ہے کہ آپ جو اسٹڈی کنڈکٹ کر رہے ہو تو آپ کو اپروول کی ضرورت ہے. آپ کے جو اگر ایکیڈیمک پروپوزل ہے تو آپ کے سپروائزر ہے, آپ کے ایکیڈیمک کمیٹیز ہے, جی ایس سی ہے, ایس آر بی ہے, ایتھیکل کمیٹیز ہے, تو ان کمیٹیز سے آپ کو اسٹرانگ پروپوزل کیا کر سکتا ہے, اپروول دلوا سکتا ہے. آپ کے اگر فنڈنگ پروپوزل ہے تو آپ کے جو فنڈرز ہے, جو فنڈنگ ایجنسیز ہے, جو ڈونرز ہے, جو اسپانسرز ہے, وہاں سے آپ کو اپروول مل سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک کانٹریکٹ کا کام کرتا ہے. جب آپ کا پروپوزل اپروو ہوتا ہے تو یہ ریسرچر اور انسٹیٹیوشن کے درمیان, یہ ریسرچر اور سپروائزر کے درمیان ایک کانٹریکٹ کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کانٹریکٹ کیا کرتا ہے, رسپانسبلٹی کو, اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کر دیتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا کلیکشن کو گائیڈ کرتا ہے, ڈیٹا انالیسس کو گائیڈ کرتا ہے. آپ پروپوزل میں پلان کرتے ہو کہ میں ڈیٹا کلیکشن کس طرح کروں گا, میں کون سا ٹول یوز کروں گا, میرا سیمپل سائز کیا ہوگا, میں کس طریقے سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کروں گا. اور اس کے علاوہ آپ ڈیٹا انالیسس کس طرح کرو گے, میں کس طرح ڈیٹا انالیسس کروں گا, میں کون سے ٹیسٹ جو ہے, میں کون سے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ اپلائی کروں گا, ٹی ٹیسٹ اپلائی کروں گا, انووا اپلائی کروں گا, ریگریشن اپلائی کروں گا. تو یہ ایک جو ہے آپ نے پلان کیا ہوتا ہے, تو آپ کا پروپوزل آپ کے کو گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈیورنگ دا ڈیٹا کلیکشن اینڈ ڈیٹا انالیسس. سمری, بلو پرنٹ آف یور ریسرچ. پروپوزل کیا ہے, یہ روڈ میپ ہے, ایک بلو پرنٹ ہے آپ کی اسٹڈی کا, آپ کے ریسرچ پروجیکٹ کا. کمیونیکیٹ امپورٹنس, میتھڈ اینڈ پلان. آپ کا جو پلان ہے, آپ کے جو میتھڈز ہے اس کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اپروول کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے, آپ کے گائیڈنس کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ.